اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ حکومت گرانے کے لیے بننے والے اپوزیشن کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا کوئٹہ میں ہونے والا پہلا جلسہ ملتوی ہو گیا۔ 11 اکتوبر کا جلسہ اب 18 اکتوبر کو ہوگا۔ اور اب جیو ہیڈ لائنز۔ جیو ہیڈ لائن نیوز کے لیے تعاون کیا ہے آئیٹل موبائل نے۔ I have a vision. Do you? نواز شریف کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج، گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیم بنا دی گئی۔ صفدر پر ایک میٹنگ میں ریاستی اور انتظامی اداروں کے خلاف اشتعال انگیز اور دھمکی آمیز الفاظ استعمال کرنے کا الزام۔ گوجرانوالہ میں درج مقدمے میں نون لیگ کے ایم پی اے عمران خالد بٹ بھی نامزد۔ رہنما نون لیگ مریم نواز گوجرانوالہ میں ہی 16 اکتوبر کو جلسہ کریں گی۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ غداری کے الزامات سے ڈرنے والے نہیں، حکومت کو کچھ نہیں ملا تو غداری کی سازشیں شروع کر دیں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ پچھلے 2 سال میں بجلی کے بل 70% بڑھ گئے، دوائیں 400 سے 500% مہنگی ہو گئیں۔ خود ادارہ شماریات کے مطابق کوئی ایسا آئٹم نہیں جس کی قیمت نہ بڑھی ہو۔ شیخ رشید کو جواب دیتے ہوئے مریم اورنگزیب نے کہا کہ سیاسی زلزلہ تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ذریعے ہی آ سکتا ہے، پی ڈی ایم کے ذریعے چوروں کو گھر بھیجیں گے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے الزام لگایا ہے کہ نواز شریف کے بیٹے نے ایک ہوٹل میں بھارتی اسٹیبلشمنٹ کے بھیجے ہوئے 3 افراد سے ملاقات کی، ان کے نام بھی موجود ہیں۔ پچھلے منگل کو نواز شریف نے خود ایک سفارت خانے میں جا کر خفیہ ملاقات کی۔ شہباز گل نے کہا کہ انہیں کرائے کا ترجمان قرار دینے والی مریم اورنگزیب کس منہ سے ایسی باتیں کرتی ہیں؟ وہ خود کون سے میرٹ پر آئی ہیں؟ کیا وہ سمجھتی ہیں کہ وہ عوام کو مہنگائی کے بیانیے میں الجھا دیں گی؟ حکومت کسی چیز میں نہیں الجھے گی، انہیں جواب دینا پڑے گا کہ کیا وہ نواز شریف اور مریم نواز کے ملک دشمن بیانیے کے ساتھ کھڑی ہیں؟ نواز شریف فوبیا ہو گیا ہے، کابینہ میں عوامی مسائل کے حل کی بجائے نواز شریف ڈسکس ہوتا ہے۔ احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو، کہا حکومتی وزیر اور مشیر غداری کے سرٹیفکیٹ دینا بند کریں۔ جس ملک میں غداری کے سرٹیفکیٹ ایسے بانٹے جائیں اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ ناکامیوں کا جواب دینے کے بجائے عمران خان کا ایک ہی موقف ہے کہ این آر او نہیں دوں گا، وہ اپنا این آر او اپنے پاس رکھیں، اپنے وزیروں مشیروں کو دیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مسلم لیگ کی لڑائی فوج کے ساتھ ہے تو وہ اپنے دماغ کا علاج کرائے۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا ہے کہ نون لیگ کی حکومت جاتے جاتے بارودی سرنگیں بچھا گئی۔ شاہد خاقان عباسی نے آر ایل این جی میں پاکستان کو 15 سال کے لیے ایسے باندھ دیا کہ ہم ہل بھی نہیں سکتے۔ اسحاق ڈار نے مصنوعی طور پر ڈالر کی قدر روکے رکھی، ملک میں جو چیز بھی درآمد ہوتی ان کے معاہدوں میں ان کے کمیشن بنتے تھے، اب یہ کہتے ہیں نیب پیچھے پڑا ہے، کوئی تو وجہ ہوگی۔ انہوں نے کرپشن کا کوئی موقع نہیں چھوڑا، یہ کرپٹ تھے، انہیں عوام نے مسترد کیا۔ آزاد کشمیر حکومت کا دوبارہ کورونا لاک ڈاؤن کا فیصلہ۔ آزاد کشمیر میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 8.3% تک پہنچ گئی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی زیر صدارت اجلاس میں مذہبی اور سیاسی اجتماعات بھی محدود کرنے اور گھر سے باہر اور دفاتر میں ماسک کی مکمل پابندی کا فیصلہ۔ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر جرمانہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ موسم سرما کی آمد کے ساتھ کورونا وبا کی دوسری لہر کا خدشہ ہے۔ تمام دفاتر اور تعلیمی اداروں میں ماسک کا استعمال یقینی بنایا جائے۔ عوام سے اپیل ہے کہ ماسک پہنیں اور سماجی فاصلہ برقرار رکھیں۔
اللہ کی رحمت سے دوسرے ممالک کی نسبت ہم کورونا کے شدید خطرات سے بڑی حد تک محفوظ رہے۔ وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ بیگم صفدر اوان کے ٹویٹر پر 80% فالوورز جعلی ہیں۔ 55 لاکھ فالوورز میں سے 50 لاکھ سے زائد فالوورز نے بیگم صفدر کا کوئی ٹویٹ لائک نہیں کیا۔ 20 لاکھ سے زائد ڈیڈ فالوورز ہیں۔ فیاض الحسن چوہان نے دعویٰ کیا کہ سیلیبری کوئین کے 1898 فالوورز نے ایک ہی دن میں ٹویٹر اکاؤنٹس بنائے۔ تقریباً 10 لاکھ فالوورز کا اپنا کوئی فالوور ہی نہیں۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ بھاگلی اور شریف خاندان ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو چکے۔ مارٹا چینی کی قیمتوں پر احتجاج کر رہی ہے۔ فیاض چوہان کو مریم نواز کے ٹویٹر اکاؤنٹ کی پڑی ہے۔ مریم نواز کی مقبولیت عمران نیازی اور ان کے ساتھیوں کو ہضم نہیں ہو رہی۔ پاکستان کی نوجوان نسل مریم نواز کو اپنی پسندیدہ شخصیت سمجھتی ہے۔ عظمہ بخاری کا فیاض چوہان کو جواب۔ کرپشن کے گرینڈ الائنس کی قیادت مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے۔ پیپلز پارٹی کا عام کارکن برا منا رہا ہوگا کہ ان کی جماعت فضل الرحمان کی قیادت میں آگے چلے گی۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کی کراچی میں گفتگو، کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو شدت پسند گروہ کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ نون لیگ اور بلاول کو مشورہ دیا تھا کہ اپنے جلسے شادی ہالز میں کر لیا کریں، ان کی حاضری اتنی ہی ہے۔ اگر عمران خان یقین دلا دیں کہ احتساب پر زور نہیں دیں گے تو یہ سب اپنی پرانی تنخواہ پر کام کرنے لگ جائیں گے۔ ہر 5 میں سے 4 پاکستانیوں نے ملکی سمت کو غلط قرار دے دیا۔ 79% نے خیال ظاہر کیا ہے کہ ملک غلط سمت میں بڑھ رہا ہے۔ 21% نے کہا کہ ملکی سمت درست ہے۔ آئندہ 6 ماہ میں ملکی معیشت میں مزید خرابی کی بھی ہر 5 میں سے 4 پاکستانیوں نے پیش گوئی کر دی۔ ریسرچ کمپنی IPSOS پاکستان نے نیا سروے جاری کر دیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ شیخ رشید اور شہباز گل کیا افواج پاکستان کے ترجمان ہیں؟ DGI واضح کر دیں۔ عمران خان اداروں کو اپنی سیاست کے لیے متنازع بنا رہے ہیں۔ حکومتی کردار افواج پاکستان کو متنازع بنا رہا ہے۔ افواج پاکستان کو اس کا نوٹس دینا چاہیے۔ مریم نواز کی جن ملاقاتوں کا جھوٹا ذکر کیا جا رہا ہے، کیا وہ شہباز گل کی موجودگی میں ہوئی؟ غداری اور انڈین ایجنٹ کے الزامات لگا کر حکومت اپنے کرپشن کے بیانیے کی مکمل ناکامی کا اعتراف کر چکی۔